الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے وہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کبھی، یوں کہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں کہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرے طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرے طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں دیکھا نہیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین بعددی قطرات الامطار۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو میں نے درود شریف پڑھایا اس کی فضیلت میں بتایا گیا جو بندہ مومن جب بھی برسات ہوتی ہو تو ایک مرتبہ اس درود شریف کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کے نام اعمال میں اتنی نیکی لکھی جائے گی۔ بولو سبحان اللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جب بھی برسات ہوتی ہو تو آپ حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر قطرے کے بدلے میں ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ تو آئیے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، برکات شریعت کا درس سماعت فرمائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں چاہیے کہ کامل وضو کریں اور نماز کے لیے باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو بندہ مومن باجماعت نماز ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، رات میں میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے رب کی نہایت ہی جمال کی ساتھ تجلی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا، لبیک و صادق۔ اس نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ملائکہ کس امر میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، نہیں جانتا۔ اس نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا تاکہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی، تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے میں نے جان لیا۔ پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہو ملائکہ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، ہاں، درجات و کفارات اور جماعتوں کی طرف چلنے اور سردی میں پورا وضو کرنے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں، اور جس نے اس کی محافظت کی خیر کے ساتھ زندہ رہے گا اور خیر کے ساتھ مرے گا۔ اپنے رب اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو بندہ مومن گناہوں سے سچی توبہ کرے اور جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرے اور سردی میں جتنی بھی سردی ہو وضو کرے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے گا تو گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم کو کہنے سننے سے زیادہ باجماعت نمازوں کی پابندی کرنے اور ہر طرح کے نیک کام کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بتانے میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہوئی رہے تو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بار نعت شریف گنگنانے سے قبل آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہوں پہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شگ دوسرا جانا. البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا مجدھار میں او بگڑی ہے گواہ مجدھار میں وہ یا رسول اللہ موری نैاں پار لگا جانا. لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. انا فی عطشوں وسقاقاتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن غارے ریم جھم ریم جھم برسن غارے ریم جھم ریم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد بس قام نوائے رضا نائے طرز میری نائے رنگ میرا نائے طرز میری نائے رنگ میرا. ارشاد عقیبانہ تیغ تھا ناچار اس راہ بڑا جانا. لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. السلام علیکم. بصد خلوص بصد احترام کرتا ہوں. میرا اصول ہے کہ پہلے سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں.
الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، میں تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، جان رحمت شان رحمت آمنہ کا لال ہے، جان رحمت شان رحمت آمنہ کا لال ہے، ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا لال ہے، ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا لال ہے۔ اور لے کے آغوش میں آقا کو حلیمہ نے کہا، لے کے آغوش میں آقا کو حلیمہ نے کہا، چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا لال ہے، چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا لال ہے۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، قرآن مقدس سے محبت کرنے والوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل نہیں بلکہ بہتر ضروری سمجھتے ہوئے دو جہاں کے آفتاب، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارے، یتیموں کو سینے سے لگانے والے، بیواؤں کو سہارا دینے والے، آمنہ کا لال احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی محبت کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے۔ یعنی اس آیت کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے پیغمبروں کو بنایا، بہت سارے نبیوں کو بنایا۔ جب تمام نبیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو ہر نبی کی امت کو بھی پیدا فرمایا، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو پیدا فرمایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اے لوگوں، میں نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول تم کو عطا کیا ہے۔ یعنی یہ نبی جو تشریف لائے ہیں، آخری نبی، یہ کسی اور انسان میں سے تشریف نہیں لائے بلکہ یہ ہم ہی میں سے عظیم رسول تشریف لائے ہیں۔ یہ عظیم رسول ہیں کون؟ ان کی عظمت کیا ہے؟ ان کی شان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے؟
آؤ تمہیں بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی شان کیا ہے۔ ہر نبی شان والا، ہر نبی عظمت والا، ہر نبی کی امت بھی شان والی، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو پیدا فرمایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سردار بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب نبیوں کو دنیا میں پیدا فرمایا تو ہر نبی کی امت بن کے اس دنیا میں آئی، مگر ان تمام نبیوں کی امت میں اگر کوئی اس میں سب سے افضل اگر کوئی امت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی امت کی ذات ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام نبیوں کی امتوں سے افضل کیوں یعنی کہ اچھا بنایا، کیوں عظمت والا بنایا؟ کیونکہ اللہ نے شان والا نبی ہم کو عطا فرمایا ہے۔ تمام نبیوں سے محبت کی مگر کسی کو اپنا محبوب نہ کہا، بلکہ محبوب اگر کہا ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات کو محبوب کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ عظیم رسول عطا فرمایا۔ دیکھیں دنیا میں بہت سارے بزرگان دین بھی ایسے آئے ہیں کہ جو دنیا میں نیکی کرتے رہے، صرف اللہ کی بندگی کرتے رہے، کوئی گناہ نہیں کیا زندگی میں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، مگر ان لوگوں کو اپنی عبادت پہ ناز نہیں تھا، اپنی بندگی پر ناز نہیں تھا۔ وہ روزے رکھتے تھے، اپنے روزوں پہ ناز نہیں تھا، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے مگر زکوٰۃ پہ ناز نہیں تھا۔ دنیا میں بہت ساری عبادتیں کی مگر کسی عبادت پر انہیں ناز نہیں تھا، بلکہ ہمارے بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے مگر ہم اللہ کا یہ احسان مانتے ہیں کہ اس نے ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا گیا۔ وہ ذات کون ہے؟ آؤ چلیں کہ چھوچا کی سرزمین پہ چلتے ہیں جسے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہا جاتا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کوئی معمولی ذات تو نہیں ہے، کوئی معمولی بزرگ تو نہیں ہے، کوئی معمولی اللہ کے ولی تو نہیں ہے۔ اللہ نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی کہ فرمایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں ہے، جو نبی کی آل میں سے ہیں، سید ہیں، آل رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، آخری نبی کا امتی بنایا۔ انہیں اپنی عبادت پہ ناز نہیں۔ آج وہ کہتے ہیں، ان کا شان کیا، ان کی مرتبہ کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ببرکات اتنی عظمت والی ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوکھٹ پر اگر کوئی طوطا رہتا ہے تو وہ طوطا اتنی عظمت پا جاتا ہے، اتنی شان و شوکت پا جاتا ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ ان کی چوکھٹ پہ اگر کوئی مٹھو اگر رہا کرتا ہے تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس طوطے کے اوپر اپنی ولایت والی نظر ڈالتے ہیں اور ایک ہی نظر میں اس طوطے کو حافظ قرآن بنا دیا کرتے ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں اتنا اونچا مرتبہ مگر ناز کی چیز پہ کرا انہوں نے کہ میں نبی کا آخری امتی یعنی کہ آخری نبی کی امت میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، بس میرے لیے سب کچھ یہی ہے اور کچھ نہیں چاہیے زندگی میں مجھے۔ آج اتنے بڑے بزرگان دین ہوتے ساتھے وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آخری امتی بنایا، ہم نے تو دعا بھی نہیں کی، ہم نے تو کچھ مانگا بھی نہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ آؤ اس نبی کی شان سنتے ہیں، اس نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ میرا جو عنوان آج کی اس اجتماع کے اندر میں نے جو کہا تھا کہ حضور کی پیدائش کے تعلق سے بات کی جائے گی، الحمدللہ مجھ سے جتنا کوشش ہو سکے گی میں حضور کی پیدائش پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنے نبی کی شان دیکھیں، نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی اپنے ماں کے شکم میں ہیں۔ حضور 4 سے 5 سال کے ہیں، اپنے ماں کے شکم میں آرام فرما ہیں۔ انہی یعنی کہ
4 سے 5 سال کی عمر میں جب حضور ماں کی شکم میں تھے تو ان کے والد کا پردہ یعنی دنیا سے چلے جاتے ہیں، رخصت کر جاتے ہیں، ان کے والد چلے جاتے ہیں۔ میرے نبی کے والد جنہیں حضرت عبداللہ کہا جاتا ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میرے نبی ماں کے پیٹ میں ہی یتیم بن گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو یتیم ہے، ہم کو کیا دے گا؟ ارے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جسے تم یتیم کہہ رہے ہو اس نے یتیموں کو سہارا بنا دیا ہے، اسی یتیم نے بیواؤں کو سینے سے لگایا ہے۔ دنیا میں ابھی نبی تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی 5 مہینے کے حضور ماں کے شکم میں ہیں۔ اپنے نبی کی شان دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، عظمت دیکھیں۔ ابھی آمینہ کو بھی نہیں پتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نبی ہے، آخری نبی ہے، ان کو بھی معلوم نہیں ہے۔ مگر جب ان کے جلوے دنیا میں بکھرنے لگے، ان کی شان و شوکت دنیا میں جب مچلنے لگی تو آمینہ بھی اپنے بیٹے پر ناز کرنے لگی، اپنی زندگی پر ناز کرنے لگی۔ حضور علیہ السلام کے والد کا وصال ہو گیا، 5 مہینے کے ماں کے شکم میں ہے۔ مکے کا دستور یہ تھا کہ جس گھر کے اندر شوہر کا انتقال ہو جایا کرتا تھا وہ بیوی، وہ اس کی بیوی 1 سال تک سوگ منایا کرتی تھی۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کوئی عطر نہیں لگانا، بن سورنا نہیں، نئے کپڑے نہیں پہننا، بن سور کر باہر گلیوں میں نہیں نکلنا، یہ دستور تھا مکے کا۔ واہ رے نبی تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہاری امی کی عظمتوں کو سلام کہ انہوں نے ہمیں آخری نبی عطا فرمایا ہے، عظمت والا نبی عطا فرمایا ہے۔ حضرت آمینہ سوگ یعنی کہ حضور کے والد کا سوگ منا رہی ہیں۔ اسی اسنا میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو دادا جان تھے، حضور کے جو دادا جان تھے جنہیں عبد المطلب کہا جاتا ہے، وہ کعبے کے متولی تھے، کعبے کے سردار تھے، بلکہ قریش خاندان کے سردار تھے۔ ان کا وہاں پر سکہ چلا کرتا تھا۔ جب آمینہ گلیوں سے گزرتی تھی تو گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی۔ کسی گھر کے اندر آمینہ چلی جاتی تھی تو وہ گھر خوشبو سے مہک جایا کرتا تھا۔ جب یہ چرچا مکے کے اندر پھیلنے لگا تو کچھ لوگوں نے آپس میں جمع ہو کر بات چیت کی کہ عبداللہ کے گھر سے اتنی خوشبو کیوں آتی ہے، وہ عبداللہ کے گھر سے اتنی خوشبو کیوں مہکتی ہے؟ کہ عبداللہ کی بیوی نے سوگ منانا چھوڑ دیا ہے۔ چلو عبد المطلب سے پوچھتے ہیں، انہوں نے ہی یہ دستور بنایا ہے اور وہ دستور کو توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عبد المطلب کعبے کے اندر تھے، کعبے میں آرام فرماتے۔ اسی اسنا میں کچھ لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے عبد المطلب ذرا یہ تو بتاؤ آپ کعبے کے متولی ہیں؟ ہاں میں کعبے کا متولی ہوں۔ آپ قریش خاندان کے سردار ہیں؟ کہا کہ ہاں سردار ہوں۔ پھر مکے کا دستور یہ ہے کہ نہیں کہ جس یعنی کہ بیوی کا شوہر کا انتقال ہو جائے وہ کوئی خوشبو نہ لگائے، وہ کوئی نئے کپڑے نہ پہنے؟ پھر آپ کے گھر کے اندر اتنی خوشبو کیوں مہکتی ہے؟ آپ کی بیوی جو یعنی کہ آپ کے بیٹے کی جو بیوی ہے جسے آمنہ کہا جاتا ہے وہ پھر اتنی خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ جب عبد المطلب نے ان لوگوں کی زبان سے اتنی بات سنی کہ میری بیوی گھر کے اندر میرے بیٹے کا سوگ نہیں منا رہی ہے، خوشبو لگا رہی ہے، آنکھیں جلال میں آ جاتی ہے، دل چکنا چور ہو جاتا ہے۔ وہیں سے کعبے سے پلٹے اور پلٹنے کے بعد اپنے گھر آتے ہیں۔ آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں جن کا نام حضرت فاطمہ ہے، کہتے ہیں اے فاطمہ میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ آمینہ نے میرے بیٹے کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے، میرے بیٹے کا غم منانا چھوڑ دیا ہے۔ کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ تو سوگ منا رہی ہے، وہ تو سوگ منا رہی ہے۔ کہا پھر میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ مکے کے لوگوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ آپ کے گھر سے خوشبو آتی ہے، آپ کے بیٹے کی جو بیوی ہے آمینہ وہ خوشبو لگاتی ہے، نئے کپڑے پہنتی ہے۔ کہا کہ بس یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ، یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ فاطمہ کہتی ہیں اے میرے شریک حیات میں تو آمینہ سے کچھ پوچھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ کہا کہ کیوں طاقت نہیں رکھتی؟ کہا کہ ایک بار دل میں خیال آیا تھا کہ میں آمینہ سے پوچھوں وہ میرے بیٹے کا سوگ کیوں نہیں منا رہی ہے، وہ خوشیاں کیوں منا رہی ہے، اس کے اندر سے اتنی خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو حضرت فاطمہ پوچھنے کے لیے جا رہی تھی، جیسے ہی آمینہ کے اوپر نظر پڑتی ہے، ان کی ساسو ماں کی جیسے ہی نظر پڑتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ آمینہ کے شکم سے ایک نور نکلتا ہے اور میرے نور میں آ کر پیوست ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ نور میری پیشانی میں آیا میں تو بے ہوش
बेहोश हो गई थी। मेरे अंदर ये ताकत ही नहीं थी कि मैं आमिना से पूछती, ए आमिना तू खुशबू क्यों लगाती है? मेरे अंदर ताकत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो आप जाके पूछ लें, आप जाके पूछ लें। कहा कि वो औरत ज़ात है, आप मेरे साथ चलें। चलो दोनों चल के पूछेंगे। जैसे ही मेरे नबी के दादा और दादी आमिना के पास आए, आने के बाद अर्ज करते हैं, जब आते हुए आमिना ने देखा तो अदब के साथ खड़ी हो जाती हैं, अपने ससुर का अदब व एहतराम करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। और अब्दुल मुत्तलिब सबसे पहला सवाल करते हैं कि ऐ बेटी, ऐ आमिना, क्या तूने मेरे बेटे का सोग मनाना छोड़ दिया है? जब इतनी बात कही तो आमिना के दिल पर बिजली गिर गई। आमिना के दिल पर बिजली गिरी। आमिना कहती है, ऐ बाबा जान, ये कैसी बात आप कर रहे हैं? आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आपने मुझसे कहा कि तुमने मेरे बेटे का सोग मनाने छोड़ दिया है। ऐ बाबा जान, ऐ अब्बा जान, सुनो, जब से आपके बेटे मुझे छोड़ कर गए हैं, मैंने पेट भर के खाना तक नहीं खाया है, मैंने खाना तक नहीं खाया है। आप सोग मनाने की बात कर रहे हैं। कहा कि फिर ये खुशबू कैसी आती तेरे घर के अंदर से, तेरे कमरे के अंदर से खुशबू कैसी आती है? तो आमिना ने कहा कि बस यही तो वजह है, यही तो बात समझ में नहीं आती कि खुशबू क्यों आती है। तो आमिना कहती हैं, ऐ अब्बा जान, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हाल बदल गए हैं, मेरी जिंदगी का किरदार बदल गया है। आमिना कहती हैं, ऐ बाबा जान, जब से ये आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैंने जिंदगी में कोई खुशबू इस्तेमाल ही नहीं की है, बल्कि अब्दुल्ला की अमानत जब से मेरे शिकम में आई है, इस बच्चे की बरकत से रब तबारक व तआला ने मेरे घर को महका दिया गए, मेरे घर को खुशबू से महका दिया गए। जब इतना कहा कि इस बच्चे के, मेरे बेटे की अमानत की बदौलत मेरा घर महक रहा है, अब दिल की सारी तकलीफें दूर हो गई अब्दुल मुत्तलिब की। अब खुशियां मनाने लगे, झूमने लगे। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आमिना, आज मेरी दुआ कबूल हो गई, आज मेरी दुआ कबूल हो गई, क्योंकि एक वक्त था जब मेरा बेटा दुनिया को छोड़कर चला गया था, तो मैंने काबे का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मुझे कोई ऐसा बेटा अता फरमा जिसका डंका मशरिक में भी बजे, मगरिब में भी बजे, शुमाल में भी बजे, जुनूब में भी बजे, यानी मेरे उस बेटे का चारों तरफ डंका बजे। शायद आज वही बेटा तेरे शिकम में तशरीफ ला चुका है। जब इतना कहा, तसल्ली दी, सुकून मिल गया। कहा कि आमिना, ये खुशबू कैसी आती है? कहा कि बाबा, बस यही तो समझ में नहीं आता। आप पूछने चाहते हैं कि खुशबू क्यों आती मेरे बदन से, मेरे कपड़ों से, तो बाबा ठहरें, आपको मैं बताती हूं। आमिना घर के अंदर गई, कमरे के अंदर गई। जाने के बाद जिस तकिए पे आराम करके आमिना सोती थी, आराम करती थी, आमिना कहती हैं, ऐ बाबा जान, जरा इस तकिए को तो सूंघ कर देखो, इस तकिए की तो खुशबू लेकर देखो। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने जैसे ही उस तकिए को सूंघा तो मैंने इत्रों से भी ज्यादा उस तकिए के अंदर खुशबू को पाया था, यानी कि इत्र से भी ज्यादा उस तकिए से खुशबू आ रही थी। अब आमिना कहती हैं, अब बाबा यहां तक ही बस नहीं है, अब सुने, आगे देखें, आगे सुने। जब से आपके बेटे की अमानत आई है, मेरे तो ठाट बाट बनने लगे हैं, मेरी जिंदगी तो बहारें बदल गई हैं, मेरी जिंदगी की खुशियां अलग मौज मार रही हैं। कहा कि बाबा रुकें, यहां तक ही नहीं, घर के अंदर गई। आमिना जाने के बाद जिस दुपट्टे को ओढ़ा करती थी, उस दुपट्टे को लाती हैं और कहती हैं, ए बाबा जान, जरा इसको तो सूंघ कर देखो। कहा, इससे तो खुशबू आ रही है। तो आमिना कहती हैं, मुझे उस रब्बे काबा की कसम, मैंने इस दुपट्टे को 7 मरतबा धो दिया, आज तक इस दुपट्टे से भी खुशबू आ रही है। खुशबू आने की वजह यह है कि एक मरतबा बाबा जान, मैंने इससे अपना पसीना पोंछा था, 7 मरतबा धो दिया, इस दुपट्टे से अब भी खुशबू आ रही है।
7 مرتبہ دھلنے کے بعد دوپٹے سے خوشبو آ رہی آمینہ کے. ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے, ابھی ماں کے شکم میں ہیں. تو یہ نبی کی شان ہے, یہ نبی کا مرتبہ ہے. اور آگے سنیں, یہاں تک ہی نہیں بلکہ میرے نبی کی دادی جان کہتی ہیں, آپ حیرت میں پڑ گئے کہ آپ کے گھر کے اندر خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. حضرت فاطمہ جاتی دوڑی دوڑی, ایک مرتبہ ایک گلی سے آمینہ گزر رہی تھی. آمینہ تھک کر ایک دیوار پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی. یعنی کہ وہاں پر جاتی حضرت فاطمہ, میرے نبی کی دادی جان وہاں سے تھوڑی سی مٹی نکالتی ہے, عبد المطلب کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں. کہا جی اس کو سونگ کر دیکھو. جب سونگا تو خوشبو آ رہی تھی. فاطمہ نے کہا, اے میرے شوہر, میں نے ایک مرتبہ اپنی بہو کو اس دیوار پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا تھا, وہیں سے یہ مٹی لے کر آئی ہوں. وہاں سے بھی اس مٹی کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے, مٹی کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے. یہ اپنی نبی کی ذات گرامی ہے, یہ اپنے نبی کی شان ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نبی ہم کو عطا فرمایا ہے, تو پھر ہم کیوں نہ ایسے نبی کا میلاد منایا کریں, کیوں نہ ہم ایسے نبی سے محبت کیا کریں. اب آگے سنیں, یہاں تک ہی بس نہیں بلکہ آمینہ کہتی ہیں, اے بابا جان آگے سنیں, جب آپ کعبہ جاتے ہیں, جانے کے بعد جب آپ کے پاس مہمان آتے ہیں, ان کی خاطر توجہ کرتے ہیں, ان کو پانی پلاتے ہیں. آپ جو گھر سے پانی لے کر جاتے ہیں تو گھر کا پانی ختم ہو جاتا ہے, تو جب پانی ختم ہو گیا تو میں ڈول لے کر, گھڑا لے کر جیسے ہی کنویں کے پاس جاتی ہوں, کیا کہہ رہی آمینہ, کنویں کے پاس جاتی ہوں, راستے میں پتھریلے راستے ہیں, پیروں میں چبھا کرتے ہیں, چاروں طرف درخت ہیں. آمینہ کہتی ہیں اے میرے بابا جان سنیں, جب میں پانی بھرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہوں تو راستوں میں جو کنکڑیں پڑا کرتی ہیں, جو پیروں میں چبھتی ہیں, وہ میرے پیروں کے اندر کبھی زندگی میں نہیں چبھی ہے, میرے پیروں کے اندر چبھی نہیں ہے. جب کبھی میں نے گھر سے نکل کر اپنا قدم ان کنکروں پر ڈالا ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں, وہ کنکر یعنی موم سے زیادہ نرم ہو جایا کرتے ہیں, اور جیسے ہی میں رستے جاتی ہوں, درخت ادھر بھی ہیں, میں کیا دیکھتی ہوں, درخت میری طرف جھکتے ہیں, اور مجھے آواز آتی ہے درختوں سے. کیا آواز آتی ہے, اے آمینہ خوش ہو, تمہارے شکم میں نبیوں کا سردار تشریف لا چکا ہے. اے آمینہ تم پر بھی سلام ہو اور تمہارے بیٹے محمد پر بھی سلام ہو. آپ بتائیں, آپ سوچیں, تصور کریں, نبی پہ کون سلام پڑھ رہا, نبی کی امی پہ کون سلام پڑھ رہا, درخت سلام پڑھ لیں, درخت جھک کر سلام پڑھ لگے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں, اے آمینہ تم پر بھی سلام ہو اور تمہارے بیٹے محمد پر بھی سلام ہو. درختوں کی آواز کس نے سنی, آمینہ نے سنی. اگر آج ہم اسران بن نور کی سرزمین پہ نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں, نبی کے گیت اگر گا رہے ہیں, جب درختوں کی آواز آمینہ سن سکتی ہے تو کیا نبی ہم غلاموں کی آواز کو نہیں سن سکتے؟ کیا نبی ہم غلاموں کی آواز کو نہیں سن سکتے؟ یہ لوگوں کے اعتراض ہیں کہ سلام کیوں پڑھتے نہیں سنتے, وہ اس کا عقیدہ ہے. اہل سنت کا تو یہی عقیدہ ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے. یہ فارس کا مطلب کیا, اعلیٰ حضرت نے لکھا فارس کیا ہے, فارس ایک بادشاہ تھا. فارس کے اندر یہ بادشاہ لوگوں پہ حکومت کیا کرتا تھا, اور اس کا بہت بڑا قلعہ تھا. اور اس فارس کے بادشاہ نے اس قلعے کی دیکھ بھال کے لیے کم سے کم ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو غلامی کرنے کے لیے رکھ رکھا تھا. وہ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ کبھی زندگی میں اس قلعے کے اندر کوئی درار نہیں آ سکتی تھی. جب لوگ دیکھ بھال کر رہے تھے اس قلعے کی,
دیکھ بھال کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ قلعے کی ایک دیوار پھٹی، اور اتنی پھٹی کہ اس درار کے اندر دو لوگ آرام سے جا سکتے تھے، اس درار کے اندر دو لوگ آرام سے جا سکتے تھے۔ جو فارس کا بادشاہ تھا اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آخری آئے گا، جب وہ نبی دنیا میں تشریف لائے گا تو اس قلعے کی ایک دیوار پھٹ جائے گی۔ جب وہ دیوار پھٹی تو بادشاہ نے اعلان کرا، اے لوگوں، یہ دیوار جو آج پھٹی ہے کوئی معمولی دیوار پھٹنے کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ آج دنیا میں آخری نبی تشریف لا چکا ہے۔ جب اس قلعے کی درار کو دیکھ کر میرے امام نے کہا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ آگے سنیں، آمنہ رستے میں جا رہی ہیں اور جس کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی کبھی زندگی میں رسی یا ڈول لے کے نہیں گئی تھی، اور مکے کی جتنی عورتیں تھیں ہاتھوں میں رسی اور ڈول لے کے جایا کرتی تھی، ڈالتی تھی، پانی بھرا کرتی تھی۔ آمنہ کبھی زندگی میں نہیں لے کے گئیں۔ عبد المطلب سے کہہ رہی، بابا جب میں کنویں کے پاس جاتی ہوں، میں اپنے جب مشکیزے کو بھرتی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ کوئی ڈول نہیں ڈالتی، کوئی رسی نہیں ڈالتی۔ جو پانی رسی سے نکلنے کے قابل تھا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتی تھی کہ وہ پانی کنویں سے خود بخود باہر آ جایا کرتا تھا، پانی کنویں سے۔ اور جو عورتیں پانی بھرنے آتی تھی آمنہ کے ساتھ کہتی تھی، اے آمنہ تیرا بڑا احسان ہوگا، تیرا بڑا کرم ہوگا، جب تک ہم پانی بھریں جب تک تو کنویں کے پاس سے نہیں جانا، کیونکہ جب تک تو کنویں کے پاس رہتی ہے ہمیں بھی ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم بھی پانی ایسے ہی بھر لیا کرتے ہیں۔ اور جب پانی بھر کے آ جاتے تو پانی خود بخود نیچے پہنچ جایا کرتا تھا۔ جب اتنی داستان سنی عبد المطلب اب پھولے نہیں سماتے، اب خوشی سے مچلنے لگے۔ مگر جب نبی کی ولادت قریب آئی، نبی کی پیدائش قریب آئی، آمنہ کو تھوڑا غم ستایا، کائی کا غم ستایا۔ میں آج کہتا ہوں جب دنیا میں کوئی بچہ تشریف لاتا ہے، جب بچہ دنیا میں کوئی جنم لیتا ہے تو ماں کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اس وقت ماں کے اس لمحے کو پڑھ کر دیکھو جس وقت ہماری پیدائش ہوئی تھی اور ماں کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ میرے نبی کے تو والد بھی نہیں ہیں، اور جو بیوی شوہر سے بات کر سکتی ہے وہ کسی سے نہیں کر سکتی۔ اب آمنہ کریں کس سے بات کریں، کس سے اپنی داستان سنائیں، کس سے اپنے دل کی باتیں کہیں؟ تھوڑی غمگین ہوئی۔ پیدائش ان قریب ہے، غمگین ہوئی۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل آج میرا محبوب دنیا میں تشریف لانے والا ہے، اور آج میرے محبوب کی والدہ غمگین ہے، وہ بے چین ہیں، جاؤ آج تم آسمانوں کو سجا دو، زمین کو سجا دو، ستاروں سے ہر چیز کو سجا دو، اور جنت کی جتنی حوریں ہیں وہ میرے نبی کی والدہ کے پاس چلی جائیں، غمگین ہیں۔ اب اسی اسنا میں پیدائش ان قریب ہے، تو پیدائش کے وقت دائیوں کا انتظام کیا جاتا ہے، دائیاں آتی ہیں، اور مکے کا دستور تھا، دائیاں آتی تھی، بچے کی پیدائش ہو کر پیسے لے کر جاتی تھی، اپنا پیٹ پالا کرتی تھی۔ مگر میرے نبی جو جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو ان کے والد کا سایہ ان کے سر پہ نہیں تھا، تو پیسوں کی زیادہ امید بھی نہیں تھی، تو مکے کے اندر اعلان کر دیا کہ جتنی دایاں ہیں کہ وہ عبد المطلب کے گھر پہ پہنچ جائیں، آج ان کے ہاں پوتے کی ولادت ہونے والی ہے۔ مکی کی دایاں آپس میں ذکر کرنے لگیں کہ ہم عبد المطلب کے گھر پہ اگر گئے تو ہم کو ملے گا کیا؟ وہ تو بچہ یتیم ہے دنیا میں جو تشریف لا رہا، ہمیں کچھ نہیں ملے گا،
کچھ نے ابھی آپس میں بات کر رہی تھی، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر ڈالا، ان کے دلوں کو پھیر ڈالا اور کہا جبرائیل میرے محبوب کے لیے، میرے محبوب کے لیے روئے زمین کی دائیاں ساری ناپاک ہیں اور میرا محبوب پاک ہے، اور پاک کے پاس ناپاکوں کا کوئی کام نہیں ہوا کرتا۔ کہا کہ مکے کی دائیں نے منع کر دی، ہم نہیں آئیں گے۔ تو اب مکے کی دائیں نہیں آئی، بے قراری بدلنے لگی، بے چینی ہونے لگی، آمینہ کو بے چینی ہو لگی۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جا آدم کی بیوی حوا کو اٹھا، آدم کی بیوی حوا کو اٹھا، حضرت ہاجرہ کو اٹھا، حضرت مریم کو اٹھا، اور ان کو اٹھا کر انہیں میرے محبوب کی دایا بنا دے۔ جبرائیل نے یہ نہیں کہا اے رب یہ تو دنیا سے پردہ کر چکی ہیں، یہ تو دنیا سے جا چکی ہیں، ان کو اٹھاؤں گا کیسے، ان کو اٹھاؤں گا۔ ابھی جبرائیل سوچ ہی رہے تھے، اللہ نے کہا جبرائیل کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ اے رب قدیر، اے رب قدیر، جن کا آپ دایوں کا انتظام کر رکھے ہیں وہ تو روئے زمین پہ نہیں ہیں، وہ تو اپنی قبروں میں آرام کر رکھی ہیں، اپنی قبروں میں سو رکھی ہے۔ تو اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ آج ان دایوں سے جا کر کہہ دے کہ قبروں میں سونے کا دن نہیں ہے، قبروں میں آرام کرنے کا دن نہیں ہے، ان سے جا کر کہنا تیرا کام ہے اور قبر سے اٹھانا تیرے خدا کا کام ہے، قبر سے اٹھانا تیرے خدا کا کام ہے۔ جبرائیل نے حضرت حوا کو اٹھایا، ہاجرہ کو اٹھایا، مریم کو اٹھایا اور نبی کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا، آمنہ کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا۔ جیسے ہی آمنہ نے ان خوبصورت حسیناؤں عورتوں کو دیکھا، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، بڑی بڑی زلفیں ہیں، دیکھا کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ کہا کہ بیویوں تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ تو آمنہ سے کہتے ہیں اے آمنہ، اے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور کہاں سے بھیجا ہے؟ اللہ نے ہمیں اپنی قبروں سے بھیجا ہے، کیونکہ اللہ نے مکے کی دایوں کو ناپاک کر دیا ہے۔ پورا گھر مہک گیا، پورا گھر روشن روشن ہو گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد پر آسمان کو بھی سجایا تھا، زمین کو بھی سجایا تھا، اور بلکہ یہاں تک نہیں فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کی سجاوٹ کروائی تھی۔ آج اگر ہم روئے زمین پہ اگر ہم نبی کی آمد پر اگر لائٹیں اگر لگاتے ہیں، جھنڈے اگر لگاتے ہیں، تو ہم کسی کی باپ کی سنت کو زندہ نہیں کرتے، بلکہ ہم فرشتوں کی سنت کو زندہ کیا کرتے ہیں۔ نبی دنیا میں تشریف لائے، آمنہ دیکھتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں آمنہ؟ جب نبی دنیا میں آئے تو نبی فرمایا جاتا ہے کہ جب آمنہ نے اپنے لال کو دیکھا، میرے نبی کو جب دیکھا، تو جیسے ہی پہلی نظر آنکھوں پہ پڑتی ہے، آنکھوں پہ پڑتی ہے، آمنہ کیا دیکھتی ہیں کہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ بالوں کو دیکھتی ہیں، بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، بالوں میں تیل لگا ہوا ہے۔ جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو حضور کو دنیا میں ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ نبی دنیا میں ختنہ شدہ تشریف لائے تھے، ختنہ شدہ تشریف لائے تھے حضور دنیا میں۔ حضور نے پورا گھر مہک گیا، آمنہ کا پورا گھر مہک گیا۔ ہر فرشتے نے حضور کی آمد پہ خوشیاں منائی، ہر شخص نے خوشیاں منائی۔ اب آمنہ کا گھر مہک گیا۔ حضور نے جب دنیا میں پہلا قدم رکھا تو حضور نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا، سجدے میں رکھ دیا۔ حضور نے آمنہ دیکھ رہی تھی کہ حضور کے لب ہل رہے تھے، جن لبوں کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ لب ہل رہے تھے۔ آمنہ کہتی ہیں میں نے جیسے ہی کان لگا کر سنا تو مجھے آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یعنی میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو صرف اس امت کے درد کو لے کر تشریف لائے ہیں، اس امت کو یعنی کہ بخشوانے کے لیے تشریف لائے۔ کہا رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کو نبوت 40 سال کے بعد نہیں ملی، بلکہ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے
تبھی سے نبی نبی ہیں، اس کے بعد یا 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی، بلکہ ہمارے نبی پیدائشی ہی نبی ہے۔ اسی لیے تو رب سے کہا رب حبلی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، مگر اس امت نے درد کیا دیا جی؟ اس امت نے ہمیں اپنے نبی کو کیا درد دیا ہے؟ آج ہر موڑ پر یہ امتی نبی کو اتنی تکلیف دیتا ہے، اتنی تکلیف دیتا ہے کہ ہر موڑ پر نبی کو اتنا غمگین کرتا ہے، نمازیں چھوڑتے تو نبی کے دل پہ چوٹ پہنچتی، ہم داڑیاں مڈاتے تو نبی کے دل پر چوٹ لگتی ہے، ہم گناہ کرتے ہیں تو نبی کے دل پر چوٹ لگتی ہے، یعنی یہاں تک کہ ہم جو کچھ بھی دنیا میں گناہ کرتے ہیں اس چیز کی نبی کو خبر ہوتی ہے، اور نبی کا دل مدینہ منورہ کے اندر دکھا کرتا ہے۔ یہ امت درد دے رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ تھی نبی کی پیدائش جو میں نے آپ کو بتائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبھی کو مولا تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھ سے اگر کوئی بھی خامی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبھی حضرات کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار حرم تاجدار حرم شہر یار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کھوں سلام شمع بز میں ہدایت مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کی شان جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ۔
ملکہ کا عرصہ بندہ نواز مولا تبارک و تعالی عشاء سے لے کے اب تلک تیرے محبوب بندوں کا ذکر کیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا، نعت مصطفیٰ قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی. مولا تبارک و تعالی ہم سے اگر کوئی بھی خامی ہو گئی ہو مولا تبارک و تعالی معاف فرما کر صحیح صحیح کو اپنی بارگاہ علیزہ میں قبول عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سبھی کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما. ہم سبھی کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں رہ کر مولا تبارک و تعالی تجھے راضی تیرے محبوب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالی جس بچے نے تلاوت نعت مصطفیٰ پڑھی ان کے علم و عمل میں بے شمار برکت عطا فرما. قرآن کا بہترین حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله.